نگران صوبائی وزیر ایگریکلچر، لائف سٹاک، کوآپریٹو اور فشریز جناب عبدالحلیم خان قصوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں نگران جو کابینہ ہے یا نگران صوبائی حکومت ہے، اس نے زراعت، فشریز اور دیگر جو ان کے محکمے ان میں کیا کیا اقدامات اٹھائیں، اور بالخصوص ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے وہ زرعی علاقہ ہے، تو ڈی اے خان کے حوالے سے وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا تعلق بھی ڈی اے خان سے ہے۔ تو جناب حلیم قصوری صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ فشریز، ایگریکلچر، کوآپریٹو اور دیگر جو آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، تو اس میں آپ کیا اصلاحات کر رہے ہیں، اور ایگریکلچر بالخصوص اس میں آپ لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں مشکور ہوں ایئر وائی نیوز کا، جنہوں نے موقع دیا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیرگاہ رکھے۔ مجھے جب یہ اس ڈپارٹمنٹ کی یہ پورٹ فولیو جب مجھے دیا گیا تو 10-15 دن تو اس پہ میں نے بریفنگ لی اپنے آفیسر سے، اور اس کے بعد جس نتیجے پہ میں پہنچا، جو مجھے یہی سمجھ آئی، جو ہمارا ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے ایک فروٹ باسکٹ ہے، ایک ہب ہے ایگریکلچر کا، کیونکہ اس وقت پورے صوبے میں سب سے زیادہ زمین ہمارے ڈی خان میں ہے، جس کو اگر ہم زیر کاشت لے آئیں اور اچھے طریقے سے اسے اگر ہم کاشت کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے صوبے کو خود کفیل کر دیں گے، ہمیں کسی اور صوبوں کی محتاجی ہمیں نہیں پڑے گی۔ تو اس کے لیے ہم نے کام شروع کیا، خاص طور پہ ایگریکلچر میں جو اب تک میرے ڈی خان کی جو ضروریات تھی، اور جو اب سے پہلے جو ہوتا رہا، بس ان کی جو پالیسی تھی میں ان پہ بات نہیں کرتا، لیکن یہ تھا جو مشینری میرے ڈی خان کو ضرورت تھی وہ دوسری جگہوں پہ پڑی تھی، اور جو ان جگہوں پہ ضرورت تھی وہ ہمارے ڈی خان میں آگے بے فائدہ وہ مشینری جہاں پڑی ہوئی زنگ آلود تھی، اس پہ میں نے کام شروع کیا خدا کی مہربانی سے۔ جو میرے جو بلڈوزر ڈی خان کے جو نئے ہمیں ملے تھے وہ فوراً میں نے ڈی خان شفٹ کرائے، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ ٹریکٹر بھی میں ڈی خان لا رہا ہوں، جو کیونکہ یہاں بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ اور سب سے بڑا روتکوئی کا نظام بھی ہمارے پاس ہے، میں نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ بھی کیا کہ ہم نئے بلڈوزر بھی خریدیں، کیونکہ ہمیں یہاں اس کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ میری کوشش ہے جو رائٹ بینک کنال میں جو اب تک کام شروع نہیں ہو سکا، میں چاہتا ہوں وہ بھی بہت جلدی ہم شروع کر سکیں، کیونکہ رائٹ بینک کنال کی وجہ سے جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے، فلڈ نے تو جو نقصان کیا، لیکن اس کے بعد اب جو ایک زمیندار طبقے کا اتصال ہو رہا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کیونکہ نہ وہ گنا کاشت کر سکے ہیں، نہ وہ گندم کاشت کر سکے ہیں، اور نہ ابھی ہمیں آگے کوئی ایسا چانس نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک بہت بڑا ادھر سے ہمیں خاص طور پہ گندم اور گنے کے اس میں ہمیں، کیونکہ 4 شوگر مل ڈی خان میں ہے، اور ہم اس کی کمی پورا نہیں کر سکتے تھے، ہمیں پنجاب سے بھی لانا پڑتا، لیکن اب ہم چاہتے تھے جو یہ خاص طور پہ لفٹ کنال ہماری ہو جائے، اس کے لیے بھی ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے انشاءاللہ۔ وہ بھی ہمیں امید ہے بہت جلد اس میں پائپ لائن میں ہے، اور وہ بھی کام انشاءاللہ شروع ہوگا، اس کا آفس وغیرہ بھی آپ شفٹ ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم میں جو ہمارے پاس زمین ہے اور اس کو اگر ہم زیر کاشت لے آئیں تو انشاءاللہ ہمارا صوبہ پورے پاکستان میں سب سے خود کفیل صوبہ ہوگا، گندم کے حساب سے، چینی کے حساب، کیونکہ اب بھی ہم آدھے سے زیادہ پاکستان کو چینی دے رہے ہیں اسی اپنے 4 ملوں کی وجہ سے، اور جس وقت ہماری اور زمینیں سیراب ہو گئی تو ہمیں 1-2 اور شوگر ملیں اور یہاں لگانی پڑے گی، تو اس کے لیے بھی ہم نے شروع کیا۔ اور سب سے پہلے میں گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، مہربانی کر کے ہماری رائٹ بینک کنال کو فوراً بنایا جائے، اس کو ہم جتنا جلد ہو سکے ہم اس میں پانی چالو کریں، جو ہمارے لوگ خاص طور پہ پروا سرکل جو ایک بہت بڑا زرخیز علاقہ ہے، اور وہاں اس وقت پینے کا پانی نہیں ہے، زمین میں پانی کڑوا ہے، اس کے لیے میں نے کوشش کی مختلف جگہوں سے، میں NGO سے لے آیا، اور میں اس کے لیے ایک خاص طور پہ فلٹر پلانٹ ہیں جو ہم لگا رہے ہیں، جو کڑوے پانی کو میٹھا کرتے ہیں، وہ بھی ہم نے اب تک 5-6 لگا لیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں وہاں لوگوں کو میٹھا پانی بھی ملے پینے کا، کیونکہ لوگ خرید رہے ہیں پانی، اور خاص طور پہ ہمارے زمینیں اس قابل ہوں جو ہمیں پانی ملے اور ہم زمینیں آباد کر سکیں۔ اچھا، CRBC کے لیے صوبائی حکومت بھی کوئی فنڈ؟ انشاءاللہ صوبائی حکومت اپنا حصہ دے رہی ہے، اور مرکز سے بھی ہمیں ملنے والا ہے، اور کچھ ٹینڈر ہو گئے ہیں، ٹینڈر ہو بھی گئے، ہم چاہتے ہیں اس پہ کام جلدی شروع کیا جائے، کیونکہ کچھ تھوڑا پہاڑوں پہ جو بارشیں ہوئی تو اس کی وجہ سے فلڈ آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے کام میں کچھ رکاوٹ ہو رہی ہے، تو میرے CRBC واپڈا کے اہلکاروں سے بات ہوئی، افسران سے، انہوں نے کہا انشاءاللہ جیسے یہ پانی کچھ ہمیں موقع دیتے تو ہم انشاءاللہ یہ کام فوراً شروع کرتے ہیں، یہ بھی۔ اور اس کے علاوہ میں ڈی خان میں نے کہا یہ پورا صوبہ میرا ہے، 120 کلومیٹر میرے پاس اس وقت دریا ہے جس میں فشری، ہم ڈی خان کے لوگ فارمی مچھلی کھا رہے ہیں، ہمیں دریائے سندھ کی مچھلی نہیں ملی، اس کے لیے میں نے اقدامات کیے ہیں، اور میں چاہتا ہوں، میں نے گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ ہم نئے واچر بھرتی کریں
کیونکہ ہمیں وہاں ضرورت ہے، کیونکہ وہاں اللیگل شکار ہوتا ہے، خاص طور پہ زہر ڈال دی جاتی ہے جس سے مچھلی کا بچہ مر جاتا ہے، اور کرنٹ سے جو شکار جنریٹر کے ذریعے کھیلتے ہیں وہ اس سے بڑی مچھلی تو بیہوش ہو کے اوپر آ جاتی ہے لیکن بچہ مر جاتا ہے۔ ان کی رکاوٹ کے لیے میں نے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش شروع کیا ہے، اور لائف سٹاک میں نے جی میں چاہتا ہوں جو میرا یہ صوبہ جو ہے ڈیزیز فری صوبہ بنے۔ میں نے 26 ہم نے پوائنٹ وہ کیے ہیں جی، جو پنجاب سے ہمارے صوبے میں جہاں سے یہ انٹری مویشی آتے ہیں، تو وہاں ہم ویکسینیشن سینٹر بنا رہے ہیں، وہیں سے ہم کہتے ہیں ان کو ویکسین کر کے ہم ڈی خان میں اور ہمارے صوبے میں آئے، جو پورے صوبے میں ہمیں 24 پوائنٹ ایسے ہیں جو پنجاب سے آنے کا راستہ ہے، جانور آتے ہیں، تو ہم اس میں ویکسینیشن کریں گے، اور انشاءاللہ اس صوبے کو ہم ڈیزیز فری صوبہ بنیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے بہت بڑا نقصان کیا یہ لیپس اسکن میں اور جو دوسری بیماریاں آ رہی تھی، تو اس کے لیے ہم ابھی سے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں نے گورنمنٹ کو اپیل کی ہے جو ہمیں اس میں فوراً، کیونکہ ہمارا جو محکمہ ہے وہ سیزنل ہے، اگر ہم ٹائم پہ گندم کاشت نہیں کریں گے، ٹائم پہ ہم گندم پہ اسپرے نہیں کریں گے، ٹائم پہ ہم گندم کو کھاد نہیں دیں گے، تو ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے میں کوشش کروں جو مجھے فوراً ہمارے فنڈ ریلیز کیے جائیں، کیونکہ باغات نہیں لگائیں گے، اگر ہم نالے نہیں بنائیں گے، ہمیں ہر چیز زراعت میں کیا آپ لوگ اصلاحات کر رہے ہیں؟ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے تو دیکھیں جی جدید ٹیکنالوجی میں نے ڈرون ہمارے پاس تھے، وہ انشاءاللہ ڈی خان کو میں ڈرون شفٹ کر رہا ہوں اسپرے کے لیے، گنے کی فصلات پہ گندم کی، وہ اس ڈرون سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا جی اس میں، اور ٹریکٹر لیزر مشینیں جو ہمیں سبسڈی پہ ہم لوگوں کو دیں گے زمینداروں کو، وہ ہم انشاءاللہ وہ بھی میں ڈی خان لے آیا ہوں، وہ بھی ہم زمینداروں کو اسی عید کے فوراً بعد میں یہاں ایک پروگرام کر رہا ہوں، اس میں ہم زمینداروں کو تھریشر بھی دے رہے ہیں سبسڈی پہ 50%، مگر 9 لاکھ ہے تو 4.5 لاکھ زمیندار دے گا، 4.5 لاکھ گورنمنٹ اس کو دے رہی ہے۔ لیزر بھی ایسے جو اس کی قیمت مختص ہوگی، اس میں آدھا زمیندار اور آدھا ہمیں گورنمنٹ اس کو سبسڈی دے گی، اور ٹریکٹر بھی، اور میں یہاں ڈی خان شفٹ میں نے کیا کیونکہ ہمیں یہاں ضرورت ہے۔ تو نئی اے ڈی پیز میں بھی میں نے کہا ہے جو ہمیں زیادہ اس میں وہ رکھے جائیں ہمارے ڈی خان میں، فشری کے لیے لوگوں کو ہم تالاب وغیرہ بھی دیں گے، اور خاص طور پہ جو ہمارے نالے کھالے ہیں، واٹر مینجمنٹ کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں بھی ہم چاہتے ہیں جو ہم لوگوں کو پانی کا ضیاع نہ ہو، کیونکہ پانی سب سے بڑی جنگیں پانی کے اوپر ہوئی ہیں پہلے بھی، اور آگے بھی ہمیں جو پانی دریاؤں میں اور نہروں میں کم ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں جو ہم ایسا سسٹم بنا کے دیں جو ہمیں پانی ہمارا ضائع نہ ہو، اور اس کے لیے ہم پکے نالے جو بنا رہے ہیں اسے واٹر مینجمنٹ کے ذریعے ہم چاہتے ہیں جو ہمارے پانی کا ضیاع کم ہو۔ اچھا علیم خان، آپ یہ بتائیں کہ صوبائی حکومت جو نگران بنائی گئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ٹائم پورا ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پنجاب حکومت کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے ایکشن لیا، اور اگر یہاں صوبے میں آپ لوگوں سے انتظامات واپس لے لیے جاتے ہیں، کیا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ پشاور کی کیا خبریں ہیں؟ دیکھیے میں عرض کروں جو ہمیں تو نگران سیٹ اپ جو انہوں نے نگران منسٹر مقرر کیا، اس میں ہمیں کہتے ہیں زبان میں، ہماری زبان میں رکھا یا چوکیدار، ہم نے جو حکومت کے جو بھی اس وقت احکامات ہیں ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر کے مطابق، آئین کے مطابق ہمیں، اور اس کے بعد دیکھیں گے جو سیٹ اپ ہوگا، تو جو وقت ہمیں دیا جائے گا تو ہم نے وہی کام کرنا ہے جو ہمیں ڈیوٹی سونپی گئی۔ ہم چاہیں گے جو ہمارے وقت میں کوئی ایسے غلط کام نہ ہوں جو پچھلے ادوار میں ہو چکے ہیں، یا اب ہم آگے کے لیے ہم چاہتے ہیں جو ایک اچھا ماحول، ایک اچھا حکومت، ایک اچھا سیٹ اپ ہم دوسروں کے لیے چھوڑ کے جائیں، تو اس کے لیے ہم اسی نگرانی پہ مقرر ہیں۔ اب آئین اور اس میں جو کچھ ہے، جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے، جس میں جو فیصلہ ہوگا ہم تو اس میں مطابق، اگر آپ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو کہوں گا جو ہم 5 سال بیٹھے رہے، لیکن آئین اگر تھوڑا میں ایک اور عرض کروں گا جو میرے خاص طور پہ ایک بہت بڑا ہمیں ایک ایگزیبیشن کیا تنا فارم میں، اور اس میں ہم نے جی زیتون کے اوپر ہی انٹیلینٹ گورنمنٹ نے ہمیں اس کی سپورٹ کر رہی ہے۔ اس وقت ہمارا صوبہ انشاءاللہ سب سے زیادہ زیتون کی پیداوار دینے والا صوبہ ہے۔ ہم نے 4 لاکھ سے زیادہ پودے قلم کیے ہیں باجوڑ میں، اور ایسے ساؤتھ نہ ہر جگہ پہ ہمارے پاس ہے۔ ایک بہت بڑی مشین جو میرے ساؤتھ کے لوگوں کو سب سے بڑی جو تکلیف تھی، وہ زیتون جو ہوتا تھا وہ اس کو لے کے
چکوال یا کسی اور جگہ پہ لے جاتے ہیں اس کا تیل بنانے کے لیے. اس کے لیے میں مشکور ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کا اور خاص طور پہ اپنی صوبائی حکومت کا، جنہوں نے مجھے ایک مشین دی ہے جو میں انشاءاللہ عید کے فوراً بعد شفٹ کر رہا ہوں اپنا وانا میں، اور وہاں میں لوگوں کو سہولت ہوگی. وہیں اس کا زیتون کا تیل ضرور. ہمارے پاکستان کا زیتون جو اس وقت دنیا میں سب سے ٹاپ کا زیتون کا تیل ثابت ہوا ہے، جو سب سے اچھا زیتون جو ہے وہ اس پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس سے ہمارے ملک کو بہت بڑی آمدن ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن پیدا کرے. اور میں مشکور ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے اس جگہ تک لے آئے. اور سب سے بڑی بات میں ایک درخواست کروں گا اپنے لوگوں کو آپ کی وساطت سے، کہ یہ مجھے پتہ ہے جو آپ کا چینل جو ہے اس وقت بہت زیادہ پاپولر ہے اور لوگوں تک بات پہنچاتا ہے. میں ایک درخواست کروں گا اپنے لوگوں سے، اپنے پاکستانی لوگوں سے، اپنے اداروں کے ساتھ دشمنی چھوڑ دیں. اگر ہمارے ادارے مضبوط ہیں تو ہم مضبوط ہیں. ہمارا ملک ہے، پوچھیں فلسطین سے جس کی فوج نہیں ہے کیا حالت ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں اپنے فوج کے بارے میں جو غلط بیانیاں لوگ کر رہے ہیں، جو غلط سوچ ہے، خدا اللہ اپنے ذہنوں سے. ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے ہماری ایک اتنی بڑی ایٹمی قوت کو کمزور کرنے کی. تو خاص طور پہ میں یہ کہوں گا اپنے فوج کے خلاف زبان چلانا بند کر دیں. اگر ہماری فوج ہے تو ہم میں سرحدوں کی حفاظت وہ کر رہی ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو یہی حشر ہوتا جیسے کشمیر میں ہو رہا ہے یا جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے. تو وہ اگر مضبوط ہیں تو ہم مضبوط ہیں. یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم بھی کسی کے دروازوں پہ نوکری کر رہے ہوں گے. اگر پاکستان ہے تو حلیم ہے، حلیم خان ہے. اگر پاکستان نہیں تو ہم کچھ نہیں. تو لہٰذا ہمیں سب کو مل کے اپنی ان اداروں کے مخالف جو قوتیں کام کر رہی ہیں عالمی سازش کے اعلی کار بن کے، ان کے سہولت کار بن کے، ہمیں مل کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور ہم چاہتے ہیں جو ہماری پاک فوج، ہمارے ادارے مضبوط ہوں، جس سے ہمارا ملک امن اور سے اس دنیا میں اپنا وقت گزار سکے. میں ایک اور بھی آپ سے جو انشاءاللہ ہمارے جو زرعی یونیورسٹی ڈی خان، اس کے لیے ہم نے انشاءاللہ زمین ہمیں 1000 کنال زمین مل گئی ہے. اب تک تو ہماری کرائے کے گھروں میں تھی، لیکن اب اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں. خاص طور پہ ہمارے جو موجودہ، کیونکہ میں چانسلر، ہمارے گورنر ہیں، پرو چانسلر میں، اور وائس چانسلر ہمارے جو اس وقت مقرر ہیں ان کو ایڈیشنل چارج دیا گیا حکومت یونیورسٹی کے وائس چانسلر شکیب صاحب کو. ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہم بہت اچھے طریقے سے اپنی زرعی یونیورسٹی کو یہاں اسٹیبلش کر دیں گے. اور انشاءاللہ چند دن اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ عید کے بعد اس کے لیے ہم پروگرام کر رہے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں جو ہمارے زرعی یونیورسٹی جو ہے وہ ڈی خان کی ایک پورے پاکستان میں ایک اچھا ادارہ ثابت ہو، اچھا ایک یونیورسٹی ثابت ہوگی انشاءاللہ. اور ہم کوشش کریں کہ اس میں اچھے قسم کے ہم لیبارٹریز بنائیں. پہلے بھی موجود ہیں اور بھی ہمیں اور وائس چانسلر صاحب کی میرے ساتھ میٹنگز رہتی ہیں، وہ انشاءاللہ دن رات اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم چاہیں گے جو انشاءاللہ اس کو اچھا ادارہ بنا کے اپنے عوام کے لیے سہولت کے لیے پیش کریں. صوبائی نگران وزیر زراعت، فشریز، کوآپریٹو اور لائف سٹاک جناب عبدالحلیم خان قصوریہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اپنے اپنے شعبے میں وہ کیا کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں. انہوں نے بالخصوص یہ بتایا ہے کہ جو CRBC ہے، چشمہ رائٹ بینک کینال، گزشتہ 1 سال سے بند پڑی ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو زراعت کا شعبہ ہے اس میں بھی وہ اصلاحات لا رہے ہیں اور جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کو رائج کیا جا رہا ہے تاکہ زراعت سے وابستہ جو ہمارے کسان ہیں ان کو فوائد حاصل ہو سکیں.